بھی اعتقاد بھی آج کے دور میں بڑا مشکل ہے اپنے عقیدے کو سمجھنا اور سنبھال کے رکھنا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان فتنوں کے دور میں ایمان کی حفاظت کی جائے۔ ایمان چونکہ عقیدے کا نام ہے، اور عمل جو ہے یہ عقیدے کے تابع ہوتا ہے، یعنی عمل بچتا اور رہتا تب ہے جب عقیدہ صحیح ہو، جب ایمان بچتا ہے تو پھر عمل بھی بچتا ہے، اور اگر ایمان نہ رہے تو پھر عمل جتنا بھی ہو وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ آپ اگر قرآن مجید کو پڑھیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمنو، تو ساتھ ایک اور شرط بھی لگائی ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ان ایمان کا ذکر الگ کیا اور عمل صالح کا ذکر الگ کیا۔ جتنے بھی نیک عمل ہیں وہ ایمان کے علاوہ ہے، ایمان اور شے ہے۔ کوئی کہے کہ ایمان نام ہے قرآن کی تلاوت کرنے کا تو یہ مغالطہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ایمان نام ہے نماز پڑھنے کا تو یہ بھی مغالطہ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ایمان نام ہے زکوٰۃ دینے کا یا داڑھی رکھ لینے کا تو یہ ایمان اس کے علاوہ ایک اور حقیقت ہے۔ قرآن سے ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، پھر میں بات کو آگے شروع کرتا ہوں۔ اگر سورہ عصر کو پڑھیں، چھوٹی سی صورت ہے، ٹوٹل 3 آیتیں ہیں، اور یہ صورت اور یہ آیتیں اس لیے پڑھنے لگا ہوں کیونکہ یہ سب کو یاد ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے کوئی درجنوں مقامات ایسے ہیں جن پر یہی بات آئی ہے، یہی ترتیب آئی۔ میرے پاس وہ ساری آیتیں بھی موجود ہیں۔ قرآن مجید میں کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کر کے پھر عمل الصالحات کا ذکر الگ کیا، کہ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، کیونکہ ایمان میں اگر عمل صالح ہو تو پھر آگے الگ سے عمل صالح کا بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب چھوٹی صورت ہے سورۃ العصر، اگر اسی کو پڑھیں تو اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے عصر کی، زمانے کی، کہ بے شک انسان گھاٹے کے اندر ہے، خسارے کے اندر ہے، نقصان کے اندر ہے۔ تو نقصان سے بچے گا کون؟ اللہ کہتا ہے الا الذین آمنوا، وہ بچیں گے جو ایمان لائے، جنہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ تو ایمان کے بعد اگلی شرط کیا ہے جو خسارے سے بچیں گے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خسارے سے وہ بچیں گے جو ایمان لانے کے بعد عمل بھی اچھے کرتے رہے، صالح عمل بھی کرتے رہے۔ تو اگر ایمان میں ہی عمل صالح تھا یا ایمان نام نیکی کا تھا، نیک عمل کا تھا، تو آگے ایمان کا ذکر کر کے عامل الصالحات کہنے کی ضرورت نہیں بنتی۔ تو اللہ بتا رہا ہے کہ ایمان الگ حقیقت ہے اور عمل صالح الگ حقیقت ہے۔ تو چونکہ پہلے ایمان ہو تو پھر آگے عمل صالح کی پٹری پہ بندہ چڑھتا ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر عمل صالح جتنا کرتا رہے، وہ نماز پڑھے یا قرآن پڑھے یا ہر مہینے عمرے پہ جائے یا ہر روز چلا جائے اور جا کے طواف کر کے واپس بھی آ جائے یا مسجد نبوی میں جا کے ہو کے واپس بھی آ جائے، اور ہر جمعے پہ جائے، جمعے بھی لوگ جاتے ہیں۔ آج کل جو فلائٹ کا ٹائم ہے وہ تقریباً 3-3.5 گھنٹے میں بندہ پہنچ جاتا ہے، جا کے ہو کے واپس بھی آ جاتے ہیں۔ اگر ہر جمعے جائیں، ہر ہفتے جائیں، ہر مہینے جائیں یا ہر سال جائیں، جتنا آنا جانا ہو، یہ عمل صالح ہے، نیکی ہے جو کر کے آگے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ نیکی عمل صالح یہ ایمان کے بعد کی شے ہے، ایمان اس سے بھی پہلے ہے۔ اگر ایمان ہے تو یہ آنا جانا فائدہ دیتا ہے۔ تو پھر وہ ایمان کیا ہے؟ وہ ایمان نام ہے عقیدے کا، ایک اعتقاد ہے ان ہستیوں کے بارے میں جن کو اللہ نے اپنے محبوب ہستیاں بنایا ہے۔ ان میں سب سے پہلے اللہ کے محبوب کی ذات،
ان کے ساتھ پھر مصطفیٰ کے گھر والوں کی بات ہے، پھر مصطفیٰ کے جو ارد گرد رہتے ہیں جنہیں ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، پھر ان کی بات اور ان کے ساتھ محبت کا ایک تعلق ہے، پھر ان کے ساتھ جو ملنے والے جنہیں تابعین کہتے ہیں ان کا ادب اور احترام اور حیا، پھر ان کے ساتھ ملنے والے، پھر ان کے ساتھ پھر اولیاء و صالحین، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ایک تعلق ہے محبت کا اور قربت کا، تو وہ کس درجے کا رکھنا ہے؟ جس درجے کا اللہ نے بتایا ہے۔ اگر وہ ساری ضروریات پوری کی تو آپ نے ایمان حاصل کر لیا۔ اب وہ ایمان ہے ان کے ساتھ تعلق اور محبت کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اب اسی ترتیب سے ذکر کیا ہے قرآن مجید میں ان ہستیوں کا۔ سب سے پہلے ذکر کیا، فرمایا محمد الرسول اللہ۔ پھر آقا کی ذات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے جو خلفاء ہیں پھر ان کا ذکر کیا۔ پھر خلفاء کے ذکر کے بعد جو اوورال مصطفیٰ کی قربت میں بیٹھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ تو آپ کہیں گے کہ پھر مصطفیٰ کے بعد اہل بیت کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اہل بیت چونکہ گھر والے ہیں وہ مصطفیٰ سے جدا ہی نہیں ہے، وہ آقا سے جدا ہی نہیں، تو آقا کے ذکر میں ان کا ذکر ہے۔ جب آقا پہ ایمان لانا ہے تو آقا نے ایمان میں ان کو ساتھ شامل کیا ہے، وہ آقا سے جدا نہیں ہے، کیونکہ وہ جسم مصطفیٰ کا حصہ ہے، وہ جزو مصطفیٰ ہے۔ تو جو مصطفیٰ کے جسم کا حصہ اور جز ہے پھر مصطفیٰ سے جدا ہی نہیں ہے، وہ تو محمد الرسول اللہ میں ان کا ذکر آ جاتا ہے۔ جو اہل بیت ہیں گھر والے ہیں تو گھر والوں کا کبھی بھی مقابلہ باقیوں سے ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر خلفاء میں مولا علی کا ذکر الگ بھی آیا ہوا ہے، وہ تو محمد الرسول اللہ میں بھی آ چکا ہے، گھر والوں میں وہ بھی ہیں۔ پھر الگ سے کیوں ہے؟ چونکہ خلافت پھر اس کے جو درجے اور ترتیب ہے اس میں چونکہ ترتیب میں آپ کا نمبر چوتھا آیا، اس وجہ سے پھر ان میں بھی چوتھے نمبر پہ ذکر آ گیا۔ لیکن محمد الرسول اللہ سے وہ مولا علی شیر خدا ہوں، وہ سیدہ کائنات ہوں، حسنین کریمین ہوں، وہ مصطفیٰ سے جدا ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، وہ اس درجے میں ہوں گے جنت میں بھی جس درجے میں مصطفیٰ ہے، جس درجے میں آقا ہے، کیونکہ گھر والے ساتھ ہی ہوتے ہیں تو جدا ہی نہیں۔ وہ تو مصطفیٰ کے درجے میں جہاں آقا ہوں گے وہاں گھر والے ہوں گے، وہاں مولا کائنات ہوں گے، وہاں علی شیر خدا اور حسنین کریمین سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام، وہ تو مصطفیٰ کے ساتھ ہیں۔ باقی سارے بعد میں بعد والوں کے لیے درجے ہیں، کوئی اوپر کوئی نیچے، کوئی ان سے نیچے، کوئی ان سے نیچے، کوئی ان سے نیچے، پھر آخری درجہ بھی جنت والوں کا آئے گا، تو ان کے درجے ہیں، ان کے لیے درجے نہیں ہیں، یہ تو مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ تو گھر والوں کا مقابلہ کبھی کسی اور سے ہو ہی نہیں سکتا، سبحان اللہ، تو مقابلہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہمیشہ اہل بیت نے اپنے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والے جنہیں صحابہ کرام کے جو حضور کی صحبت والے، ہمیشہ ان کا ادب اور حیا اور احترام تھا اور ان کے دلوں میں اہل بیت کا احترام تھا۔ آپس میں کوئی جھگڑا، کوئی جنگ، کوئی اس طرح کا معاملہ ان کا نہیں تھا۔ باقی مقابلہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، مقابلہ تو ان سے ہوتا ہے جو تھوڑے لیول کے ہوں۔ تو مقابلہ دیکھیں نا، ایک طرف پہلوان ہو اور دوسری طرف ایک انجینئر ہو، ٹھیک ہے، آپ کو کہیں جی ان کا مقابلہ ہے، تو مقابلے کے لیے تھوڑا سا ایک ہی فیلڈ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ پہلوان کا مقابلہ پہلوان سے ہوگا، انجینئر سے تھوڑی ہوگا۔ اگر ایک طرف بڑا پہلوان ہو پنجاب کا، دوسری طرف آپ دنیا کا بڑا سائنسدان لے آئے، بڑا ایٹم بنانے والا ہے، تو ایٹم اور بنانا اور چیز ہے، کشتی لڑنا اور چیز ہے، اس کی فیلڈ کا بندہ آئے گا تو مقابلہ ہوگا۔ تو فیلڈ ایک ہوتی ہے تو مقابلہ بنتا ہے۔ یہ اہل بیت ہیں، گھر والے ہیں، تو گھر والوں کا مقابلہ ان سے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، گھر والوں کا آپس میں بھی نہیں کرنا۔ ماشاءاللہ، اب مقابلہ نہیں کبھی بھی، جو کرتے ہیں غلطی کرتے ہیں، مقابلے میں لے آتے ہیں وہ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ مقابلہ تو کبھی سوچا ہی نہیں جا سکتا، جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کا ہے نا یہ بھی تھوڑا ہے۔ سبحان اللہ، اگر فاصلہ قائم کرے نا کہ وہ کہاں اور باقی کہاں،
گھر والے کہاں، اور یہ فاصلہ دیکھیں تو وہ زمین پہ ہے تو وہ یہ اہل بیت وہاں ہیں، یہ سمجھانے کے لیے، لیکن یہ بھی کم ہے، فاصلہ اور ماپ کوئی نہیں سکتا۔ تو بس ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی ان کا آپس میں مقابلہ ذہن میں لانے کی کوئی بندہ جسارت کرے ہی نہ، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہم دیکھیں گے ابھی قرآن مجید سے بھی اور آقا کے فرامین سے بھی کہ اہل بیت نے صحابہ کرام میں جب نام لیتے تو خلفائے راشدین کا پہلے نام آتے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب بھی بات کی تو مولا علی شیر خدا نے ذکر کیا تو آپ نے صدیق اکبر کی تعریف کی، صدیق اکبر نے بات کی تو انہوں نے مولا علی کی تعریف کی، مولا علی شیر خدا نے بات کی تو عمر بن خطاب کی تعریف کی، انہوں نے بات کی تو انہوں نے مولا علی شیر خدا کی تعریف کی۔ وہ تو آپس میں ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہیں، مقابلہ وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے نہیں کرتے۔ اب بات ہی وہیں سے شروع کروں گا جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب آپس میں ملاقات ہوئی اور بات ہوئی، وہ بات کیا ہوئی اب دیکھیں گے آپ کہ مولا علی بات کرتے ہیں تو صدیق اکبر کی تعریف کریں گے، اور صدیق اکبر زبان کھولتے ہیں تو وہ مولا علی کی تعریف کرتے ہیں۔ اب یہ تعریف ایک دوسرے کی، وہ تو ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم انہیں معاذ اللہ ایسا پیش کرتے ہیں معاشرے میں جیسے کہ وہ آپس میں دشمن ہو۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اب جو بات شروع کرنا چاہتا ہوں، جو آیت میں نے پڑھی ہے بس اس کا ایک ریفرنس آپ کو دے دیتا ہوں۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام جو گھر والے یعنی اہل بیت میں سے، اب ان کا تعارف کیا ہے؟ تعارف میں بھی یہ بات سمجھ لیں، امام جعفر الصادق یہ بیٹے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کے، اور امام محمد باقر علیہ السلام بیٹے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے، اور امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین علیہ السلام کے، اور امام حسین علیہ السلام بیٹے ہیں مولا علی شیر خدا علیہ السلام۔ اب یہ رشتہ ہے، یہ گھر والوں کی ایک چین ہے۔ امام جعفر صادق، ان سے پوچھا گیا، کسی نے سوال کیا تھا، اور امام جعفر صادق کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اکثر یہ بات کہا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے والدانی ابو بکر صدیق مرتین، آپ کہا کرتے تھے میں ابو بکر صدیق کا دوہرا بیٹا ہوں، یعنی میں دو طرح سے ان کا بیٹا ہوں۔ کون کہتے تھے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور یہ عام کتب میں ذکر نہیں ہے، یہ بہت بڑی اعلیٰ درجے کی جو جرح و تعدیل کے جو امام ہیں انہوں نے لکھا ہے۔ ان میں امام ذہبی کا آپ نے نام سنا ہوگا، ان کی کتاب ہے السیر اعلام النبلاء، جس سے کوئی بھی عالم دین منہ نہیں موڑتا، اس کتاب سے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ پھر امام مزی ہیں، ان کی کتاب کا نام ہے تہذیب الکمال، اس میں بھی یہ بات جملہ لکھا ہوا ہے کہ امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے کہ میں ابو بکر صدیق کا دوہرا، دو طرح سے ان کا بیٹا ہوں۔ اب دو طرح سے کیسے؟ یعنی کہ نانی کی طرف سے بھی اور دادی کی طرف سے اور دادے کی طرف سے، یعنی دو ہی بندے کے رشتے بنتے ہیں نا، سبحان اللہ، ادھر باپ دادا، ادھر ماں نانی، اور اگلا نان کا خاندان اور داد کا خاندان، یہ دو ہی خاندان ہوتے ہیں نا بندے کے، ان سے جڑا ہوتا ہے بندہ۔ تو یہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں داد کا خاندان دیکھوں وہ بھی صدیق اکبر سے جڑتا ہے، میں نان کا خاندان دیکھوں تو وہ بھی صدیق اکبر سے جڑتا ہے، تو ادھر سے بھی صدیق اکبر سے اور ادھر سے بھی امام جعفر صادق۔ آپ سوچیں گے کیسے؟ تو کیسے کا جواب پہلے سن لیں، پھر ان کی بات آگے بتاتا ہوں۔ دیکھیں تعلق کیسا ہے، پھر جو بیان کرنے والے وہ امام جعفر صادق، اور امام جعفر الصادق کے نام پر پوری فقہ مرتب ہے نا، فقہ جعفری، جی سبحان اللہ، تو آپ کے نام کے ساتھ ہے نا، امام جعفر الصادق کے نام پر ہے۔ تو امام جعفر الصادق تو وہ ہیں جو کہتے ہیں میں صدیق اکبر کا دوہرا بیٹا ہوں۔ اب یہاں سے اب بات کی اہمیت کو سمجھیں۔
اب دوہرے بیٹے کیسے ہیں اب یہ سن لیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو کہ اوپر آپ ہیں، پھر آپ کے جو بیٹے ہیں دو، ایک کا نام تھا عبد الرحمن بن ابی بکر. اگر وائٹ بورڈ ہوتا ہے میں لکھ کے آپ کو بتاتا تو کیسے کیسے دو طرح سے آ کے امام جعفر صادق پہ آپ ہی ملیں گے. اب ابھی آپ صرف سمجھیں، وائٹ بورڈ یا وہ نہیں ہے بلیک بورڈ، بندہ وہ لکھ کے دکھائے نا تو وہ آسانی ہو جاتی ہے. اب اوپر ہیں صدیق اکبر، ان کے ہوئے دو بیٹے سائیڈوں پہ آ جائیں گے. ایک طرف ہے عبد الرحمن بن ابی بکر اور ایک طرف ہے محمد بن ابی بکر. صدیق اکبر کے دو بیٹے ہوئے عبد الرحمن بن ابی بکر اور محمد بن ابی بکر. اب یہ دو بیٹے، پھر عبد الرحمن بن ابی بکر ان کی جب شادی ہوئی تو ان کو اللہ نے ایک بیٹی دی. ان بیٹی کا نام رکھا اسما، اپنی والدہ کے نام پر. اسما بنت امیس جو آپ کی والدہ ہے، صدیق اکبر کی زوجہ ہے، جنہوں نے صدیق اکبر کی وفات کے بعد نکاح کیا تھا مولا علی شیر خدا سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب صدیق اکبر کی زوجہ مولا علی سے جڑی، مولا علی سے. پھر صدیق اکبر کے جو بیٹے ہیں ان سے آگے جو رشتہ بھی یہ سنیں. اب عبد الرحمن بن ابی بکر ان کو بیٹی پیدا ہوئی، اسما نام رکھا. اور پھر جو محمد بن ابی بکر ہیں ان کو اللہ نے ایک بیٹا دیا. انہوں نے بیٹے کا نام رکھا تھا قاسم. محمد بن ابی بکر سے بیٹی آ گئی اور بیٹا آ گیا، اور عبد الرحمن بن ابی بکر سے بیٹی آ گئی. اب ایک طرف صدیق اکبر کی پوتی اور ایک طرف صدیق اکبر کا پوتا. ٹھیک ہے، پوتی اور پوتا. اسما اور ادھر قاسم. اسما اور قاسم ان دونوں کی شادی ہوئی، یعنی بھائیوں نے آپس میں رشتہ کیا. سبحان اللہ سبحان. بھائی آپس میں رشتے کرتے ہیں نا، تو اسی طرح دونوں بھائیوں نے آپس میں رشتہ کیا کہ ادھر قاسم اور ادھر اسما. کہ محمد بن ابی بکر نے اپنے بیٹے قاسم کی شادی اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی اسما سے کی. جب شادی ہوئی آپس میں قاسم اور اسما کی تو ان کے کہ بیٹی پیدا ہوئی. اس بیٹی کا نام ہے ام فروہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. کیا بیٹی ہے؟ ام فروہ. جو ام فروہ ہے ان کا ہاتھ مانگا تھا امام زین العابدین نے اپنے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب تعلق کیا سمجھ آیا؟ سبحان اللہ. امام زین العابدین نے اپنے بیٹے امام باقر کی بارات لے گئے صدیق اکبر کی پوتی کے ہاں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ام فروہ. اب ام فروہ سے نکاح ہوا امام باقر علیہ السلام کا. امام باقر اور ادھر ام فروہ. جب نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، انہوں کو اللہ نے بیٹا دیا. بیٹے کا نام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. امام جعفر صادق کی جو ماں ہے ام فروہ، اس کا دو طرح سے صدیق اکبر سے تعلق ہے. باپ کو دیکھتی ہے تو ادھر سے بھی صدیق اکبر سے ملتا ہے، ماں کو دیکھتی ہے تو ادھر سے بھی صدیق اکبر سے ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیں اس لیے آپ کہتے تھے کہ میں تو صدیق اکبر کا دو طرح سے بیٹا ہوں کہ باپ کو دیکھوں تو ادھر سے بھی دیکھوں تو وہ بھی ادھر رشتہ. ماں جو ان کی ماں ہے نا، ماں دو طرح سے مل رہی ہے نا آگے صدیق اکبر سے، تو اس وجہ سے فرماتے تھے میں دو طرح سے ان کا بیٹا ہوں. تو اب وہ امام جعفر صادق اب دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو شرح کی ہے اس آیت کی، یہ جو آیت ہے نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم. امام جعفر صادق کیا فرماتے ہیں؟ آپ سے ایک بندے نے پوچھا، کہنے لگے یا ابن رسول اللہ، آئے رسول اللہ کے بیٹے. سوال کرنے والے نے سوال کیا، ابھی پیچھے اور بھی اس نے بندے نے سوال کیے تھے، سارے میرے پاس موجود ہیں، باقی بتانا مقصود نہیں ہے، بس ایک ہی بات جو آیت سے تعلق رکھتی ہے وہ بتانا چاہتا ہوں.
سبحان آپ سے سوال کیا یبنا رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے، اے جعفر، امام جعفر صادق علیہ السلام، کہنے لگے فَأَيْنَ خِلَافَتُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، یہ جو خلافت راشدہ ہے، پہلے صدیق اکبر، پھر عمر بن خطاب، عثمان غنی، مولا علی، پھر آخر میں امام حسن مجتبی علیہ السلام، یہ 5 ملتے ہیں تو خلافت راشدہ پوری ہوتی ہے۔ خلافت راشدہ 5 پہ پوری ہوتی ہے، 4 پہ نہیں، کیونکہ 6 مہینے امام حسن مجتبی کے بھی شامل ہوں تو پھر پوری ہوتی ہے خلافت راشدہ۔ اب تو انہیں پوچھا، کیونکہ امام حسن مجتبی پہ کسی اختلاف نہیں تھا، آپ کی خلافت 6 مہینے، آپ جب خلافت سنبھالی آپ نے، آپ پر کسی بھی طبقے کا خلاف نہیں تھا، کسی کا بھی اختلاف نہیں تھا۔ باقی صدیق اکبر کی خلافت ہوئی، کسی طبقے نے انکار کیا، عمر بن خطاب کی خلافت آئی، کسی نہ کسی نے روڑے اٹکائے، عثمان غنی کی خلافت ہوئی، وہ بھی سارے رولے بنے، مولا علی کی خلافت آئی، پھر بھی کہیں نہ کہیں مسئلہ بنا، لیکن جب حسن مجتبی نے خلافت سنبھالی، آپ کی خلافت پر سارے اکٹھے ہو گئے۔ اس لیے جب نعرہ تحقیق لگاتے ہیں نا تو اس میں 4 کی بات کرتے ہیں، 5 کی نہیں کرتے، کیوں کہ 4 پر مسئلہ بنا، 5 پر تھا ہی کوئی نہیں، 5 پر مسئلہ ہی کسی کو نہیں تھا، تو تحقیق میں پھر 5 کا ذکر کر کے اگر 5 کہیں حق 5 یار، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا بھی 5 پر بھی کسی کو اختلاف تھا، 5 پر اختلاف ہی نہیں تھا، سب جمع ہو گئے تھے، تو تحقیق میں وہ چونکہ 4 کی بات کی جاتی ہے، یہ ایک وجہ ہے جب نعرہ تحقیق۔ خلافت راشدہ 4 تک نہیں ہے، تحقیق کی بات 4 تک ہے، اب اکثر لوگوں کو نہیں پتا اس بات کا، تحقیق کی بات 4 تک ہے کہ 4 جب تک رہے، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی گروپ مخالف رہا، لیکن جب 5واں آیا 6 مہینے کے لیے، پھر کوئی بھی گروپ مخالفت میں اس ٹائم کھڑا نہ ہوا، سب نے تسلیم کیا تھا۔ اس لیے تحقیق میں جب 4 کی بات کی جاتی ہے، 5ویں کا نہیں کہا جاتا، اگر 5ویں پر تو سارے متفق تھے، ان پر اختلاف نہیں تھا۔ اب آئیے، اب امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ یبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَيْنَ خِلَافَتُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، پیچھے بات کرتا آ رہا تھا، وہ سوال کرنے والا خلفاء راشدین کا، ان کا ذکر کیا کہ ان کی خلافت کا ذکر کہاں پہ ہے، تو پہلے اس نے سوال کیا کہ یہ جو خلافت راشدہ ہے، تو جو خلافت ابی بکر و عمر و عثمان و علی فی القرآن، اس نے پوچھا اے اللہ کے رسول کے بیٹے، کیا آپ ابو بکر، عمر، عثمان و علی ان کی خلافت کو قرآن میں پاتے ہیں؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا تو قال نعم، آپ فرماتے ہاں، امام جعفر صادق فرماتے میں ان کی خلافت کو قرآن میں پاتا ہوں، قرآن میں ان 4 کی خلافت کا ذکر ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں وَفِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، حتیٰ کہ قرآن میں بھی ہے اور تورات اور انجیل میں بھی ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں قرآن میں بھی اور تورات اور انجیل میں بھی ان 4 کی خلافت کا ذکر ہے، کیونکہ ایک طبقہ ہے نا ان خلافتوں پہ مسائل پیدا کرتے ہیں، بعض نے تو بعض اللہ، جو میں نے شروع میں بتایا فتنوں کا دور ہے، تو وہ صدیق اکبر ہوں یا عمر بن خطاب ہوں، بعض اللہ ان کو تو وہ مومن بھی نہیں مانتے، ان کا ایمان کا انکار کرتے ہیں، کہتے ان کا ایمان ہی نہیں ہے تو کافر مرتد ہے معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں ان کی خلافت کا ذکر قرآن میں پاتا ہوں۔ تو گھر والوں کی بات سنیں، گھر والے کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں قرآن میں بھی ہے اور تورات اور انجیل میں بھی ہے۔ پھر قرآن کے حوالے سے انہوں نے 3 آیتیں پڑھی، میں وہ آیتیں پڑھنے کا وقت نہیں، وہ ساری اس میں ان کی خلافت کا ذکر ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ فَأَيْنَ خِلَافَتُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، تورات اور انجیل میں ان کی خلافت کا ذکر کہاں پہ ہے؟ قَالَ لَهُ جعفر، تب امام جعفر صادق نے یہ آیت پڑھی محمد الرسول اللہ والذین